یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دفاع کے شعبے میں ایک بڑی عالمی حیثیت کے طور پر بہت تیزی سے ابھر رہا ہے اور اس کی حفاظتی فوجوں کی صلاحیت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ہماچل پردیش کے لیپچا میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ بھارت سے وابستہ امیدوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے اہم وقت میں یہ لازمی ہے کہ بھارت کی سرحدیں محفوظ ہوں اور ملک میں امن و امان کا ماحول ہو، اور اس میں ہمارے فوجیوں کا اہم کردار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آزادی کے بعد ان بہادر جوانوں نے بہت سی جنگیں لڑیں اور ملک کا دل جیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے چیلنجوں کی صورت میں فتح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے سپاہیوں نے ہمیشہ پیش قدمی کی ہے، اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا ہے اور ہمیشہ ہی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سرحدوں پر مضبوط ترین دیوار ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ جس جگہ ہماری حفاظتی فوجیں تعینات ہیں، میرے لیے وہ جگہ کسی مندر سے کم نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں اور دیگر قدرتی آفات کے دوران راحت اور بچاؤ کے کام میں فوجی دستوں کے رول کو سراہا۔ جناب مودی اس سال دیوالی کی تقریبات کل ہماچل پردیش کے لیپچا کے مقام پر منائیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں ونٹانگیا گاؤں جنگل تکونیا نمبر 3 پہنچ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ اس موقع پر انہوں نے 153 کروڑ روپے کی لاگت والے 52 ترقیاتی پروجیکٹوں کا معاون کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رام راجیہ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت پرعزم طور پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ونٹانگیا گاؤں میں پکے مکان، اچھے اسکول، اچھے آنگن باڑی مرکز اور دیگر سہولیات پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مثبت جذبے سے کیا گیا کام کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ جو جدوجہد ونٹانگیا سماج کے لیے کی گئی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے آیوشمان بھارت اسکیم، وزیر اعلیٰ نوجوان خود روزگار اسکیم اور وزیر اعلیٰ رہائشی اسکیم سمیت کئی سرکاری اسکیموں کے فائزین کو اسناد اور شیرینی تقسیم کی۔ انہوں نے مختلف محکموں کے اسٹال کا جائزہ لیا اور حاملہ خواتین کی گود بھرائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کا ان پراشن بھی کرایا۔ دیوالی کا تہوار کل پوری ریاست میں عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو دیوں اور موم بتیوں سے سجایا، جبکہ بازاروں کو دلکش جھالروں سے سجایا گیا۔ دیوالی میں گھر گھر دیوی لکشمی اور بھگوان گنیش کی پوجا کی گئی۔ ایودھیا میں دیوالی کی خاص رونق رہی۔ جگہ جگہ دیوں کے دلکش منظر نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ادھر چترکوٹ میں بھی دیوالی کافی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر بھگوان کامتا ناتھ کی پنچ کوسی پرکرما کے لیے ملکی اور غیر ملکی عقیدت مند پہنچے۔ یہاں دیوالی کے موقع پر لگنے والا 5 روزہ میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر منداکنی ندی پر ہر سال کی طرح اس بار بھی لاکھوں عقیدت مندوں نے دیپ دان کیا۔ متھرا کے رایا کوتوالی کے تحت گوپال باغ میں ایک پٹاخہ بازار میں آگ لگنے سے 15 افراد جھلس گئے، جن میں 4 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اس حادثے میں 12 موٹر سائیکلیں اور 12 دکانیں جل کر خاک ہو گئیں۔ خبر ملنے پر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر بڑی مشقت سے آگ کو قابو میں کیا۔ دیوالی کے تہواروں کے سلسلے کا چوتھا تہوار انّکوٹ آج پوری ریاست میں منایا جا رہا ہے۔ انّکوٹ کا شبھ مہورت 2 دن ہونے کی وجہ سے اس سے جڑی رسومات کل بھی ادا کی جائیں گی۔ اس تہوار کو گووردھن پوجا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بھارت نئی دلی میں آج ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے مویشیوں کی صحت کے علاقائی کمیشن کی عالمی تنظیم WOAH کی 33ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ بھارت سمیت 36 ملکوں کے مندوبین، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سینئر افسران، پرائیویٹ شعبے کے نمائندگان اور مویشیوں کے علاج معالجے کی پرائیویٹ تنظیمیں اس کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ ماہی پروری، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا اس 4 روزہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ پہلا سیمی فائنل مقابلہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان بدھ کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔
اس سے قبل کل بھارت نے نیدرلینڈ کو بنگلورو کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں 160 رنوں سے شکست دی۔ یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی اس ورلڈ کپ میں لگاتار 9ویں جیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔